توانائی بچت کے سلسلے میں چاروں صوبوں سے مشاورت کا عمل تیز۔ صوبائی حکومتیں چیمبرز اور تجارتی تنظیموں سے رائے لے رہی ہیں۔ ڈسکو سے بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ بازار، مارکیٹس، دکانیں، کمرشل زونز جلد بند کرنے کی تجویز۔ نیا اسکیجول ملک گیر سطح پر 1 سے 2 ماہ کے لیے لاگو ہوگا۔ بازار صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک کھولنے کی تجویز۔ تمام تجاویز کا جائزہ لے کر آئندہ ہفتے فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے پیٹرول پر لیوی 80 روپے کم کر دی۔ پیٹرول 458 روپے فی لیٹر سے کم کر کے 378 روپے 41 پیسے فی لیٹر پر فروخت۔ کمی کا اطلاق 1 ماہ کے لیے ہوگا۔ ڈیزل کی قیمت 520 روپے 35 پیسے برقرار رہے گی۔ کابینہ ارکان کی 6 ماہ کی تنخواہ قومی خزانے میں جمع کروانے کا اعلان۔ ریلوے اکانومی کلاس مسافروں کے لیے کرایہ نہیں بڑھایا جائے گا۔ شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا موٹر بائکس والوں کو 1 لیٹر پر 100 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ پبلک ٹرانسپورٹ بسوں کو 1 لاکھ روپے ماہانہ سبسڈی ملے گی۔ چھوٹے کسانوں کو 1500 روپے فی ایکڑ دیے جائیں گے۔ پورے خطے میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ قیامت خیز طوفان کو سبسڈی کے ذریعے عوام تک پہنچنے نہیں دیا۔ دعا ہے جلد سے جلد جنگ ختم اور امن قائم ہو جائے۔ بطور وزیراعظم جنگ روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہوں۔ نائب وزیراعظم اور فیلڈ مارشل بھی جنگ بندی کے لیے متحرک ہیں۔ پنجاب بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ پر مفت سفر کی سہولت جاری۔ پنجاب میں موٹر سائیکل مالکان کو پیٹرول پر سبسڈی دینے کے طریقہ کار کا اعلان۔ پنجاب بھر میں موٹر بائک رجسٹریشن فیس بھی ختم کر دی گئی۔ رجسٹرڈ موٹر بائکس مالکان کے لیے ریلیف پیکج کا فوری آغاز کر دیا گیا۔ ہر رجسٹرڈ بائک کو 2000 روپے ماہانہ سبسڈی دی جائے گی۔ 20 لیٹر پیٹرول پر فی لیٹر 100 روپے سبسڈی ملے گی۔ کسانوں کو بھی مہنگے فیول سے بچانے کے لیے سبسڈی دی جائے گی۔ 25 ایکڑ تک کے مالک کسان حکومتی سبسڈی سے مستفید ہوں گے۔ فی ایکڑ 1500 روپے ماہانہ تک سبسڈی ملے گی۔ وزیراعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سبسڈی پروگرام پر عمل درآمد کے لیے اجلاس۔ سبسڈی دینے کے لیے طریقہ کار، نظام اور حکمت عملی طے۔ وزیراعلیٰ کا عوامی ٹرانسپورٹ کے کرائے کو قابل برداشت رکھنے پر زور۔ مراد علی شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ٹرانسپورٹرز کو کرائے نہ بڑھانے کی شرط پر ماہانہ مالی معاونت فراہم کی جائے۔ بسوں، منی بسوں اور کوچز کو فی گاڑی ماہانہ 2,40,000 روپے تک سبسڈی دی جائے گی۔ ویگنوں اور پک اپس کو 50,000 سے 1 لاکھ روپے ماہانہ فراہم کیے جائیں گے۔ طویل فاصلے کی بسوں کو ماہانہ 10,80,000 روپے تک سبسڈی دی جائے گی۔ ہر رجسٹرڈ موٹر سائیکل مالک کو 2,000 روپے نقد ملیں گے۔ سبسڈی کی ادائیگی ڈیجیٹل ایپ پر مبنی نظام کے ذریعے کی جائے گی۔ سبسڈی سے کرائے مستحکم رہیں گے اور نجی گاڑیوں کے استعمال میں اضافے کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ پاک بحریہ ملکی بحری سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار۔ پاکستان کے بحری مفادات کو چیلنج کرنے کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ نیول چیف کا 2 ٹوک اعلان۔ پاک بحریہ کے بیڑے میں دوسرے PN مرچنٹ کلاس کا روٹ PNS خیبر کی شمولیت۔ ISPR کے مطابق نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے خطاب کیا مارکے حق میں پاک بحریہ بھارتی طیارہ بردار جہاز وکرانت کو غرق کرنے کے لیے تیار تھی۔ نیول چیف کا سمندری حدود کے دفاع کے لیے پاک بحریہ کے عزم کا اعادہ۔ جو انہوں نے ذلت اٹھائی ہے 1 سال پہلے تقریباً جو ہے ان کی اپنی عوام جو ہے ان کو جوتیاں مار رہی ہے۔ جو ان کا حال ہوا ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ تو تاریخ دان لکھیں گے اور یہ ساری تا قیامت جو ہے ان کو جوتیاں پڑتی رہیں گی کہ جس طرح ان کی ایئر فورس کا حال ہوا ہے اور ہماری ایئر فورس نے جس طرح اندر جا کے ان کو جو ہے کوٹ چڑھائی ہے۔ اس دفعہ اگر انہوں نے کچھ اس قسم کا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تعالیٰ کلکتے تک پہنچا کے آواں۔ افواج پاکستان نے بھارت کو جنگ میں عبرتناک شکست دی۔ اس بار کوئی ڈرامہ کیا تو کلکتہ تک پہنچا کر آئیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وارننگ۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے مارکہ حق میں بھارت کا جو حال ہوا وہ تاریخ دان لکھیں گے۔ ہماری ایئر فورس نے بھارت میں گھس کر ان کو مارا۔ بھارت کے عوام اپنی حکومت کو جوتیاں مار رہے ہیں۔ انہیں تا قیامت جوتیاں پڑتی رہیں گی۔ پاکستان مشرق وسطی کی صورتحال میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا پھر ایران کے بوشہر جوہری پلانٹ کے قریب حملہ۔ گارڈ شہید ایرانی میڈیا کے مطابق جوہری تنصیب کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔ ایران کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر بھی فضائی حملہ۔ کمپلیکس کے متعدد صنعتی یونٹس کو نقصان۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ انسانی حقوقی تنظیم کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے 24 گھنٹے کے دوران ایران پر 206 سے زائد حملے کیے۔ 13 صوبوں میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔
ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के हमलों में अब तक 2077 अफराद शहीद हो चुके। अल्बर्ट सूबे में गुज़श्ता रोज पुल पर हमले में शहादतों की तादाद 13 हो गई। पुल ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान और कर्ज शहर को आपस में जोड़ता है। ईरान का अमेरिका को बड़ा सरप्राइज, 3 अमेरिकी जंगी तैयारे मार गिराए। 2 हेलीकॉप्टरों पर फायरिंग, अमेरिका ने एक तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। पासदारान इनकलाब का अमेरिका के F-35 तैयारा मार गिराने का दावा, कहा जहाज को वस्ती ईरान में निशाना बनाया। अमेरिका के A-10 तैयारे को आबनाए हुर्मुज के करीब मारा गया। F-15 तैयारे को भी निशाना बनाया गया। पायलट्स को रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टरों पर भी हमले किए गए। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले के बाद एक हेलीकॉप्टर को आग लगी और वो नीचे जा गिरा। ईरान ने एक अमेरिकी ड्रोन तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है कि कार्रवाइयां नए जदीद फज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए की गई। तबाह अमेरिकी तैयारे के पायलट को जिंदा पकड़ने वाले को 50,000 पाउंड से इनाम दिया जाएगा। अब तक अमेरिका के 2 F-35, 1 F-18, 2 F-16 और 4 F-15 तैयारे गिराए जा चुके हैं। ईरानी फौज और शहरियों का अमेरिकी तैयारे मार गिराए जाने पर खुशी का इजहार। ईरान में जंगी तैयारी की तबाही से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये जंग है, हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या करेगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं अमेरिकी सदर को तैयारा गिरने पर ब्रीफिंग दी गई। तैयारे के अमले की तलाश और बचाव के लिए बड़ा ऑपरेशन जारी है। ईरान ने 48 घंटे की जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ किसी तीसरे मुल्क के जरिए पेश की गई थी। तेहरान की जानिब से मुल्क का नाम जाहिर नहीं किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के हवाले से पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश झूठी खबरों की तरदीद। तर्जुमान ताहिर अंदराबी का कहना है बेबुनियाद और मन घड़त दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वजारत खारिजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। इसे अमूर का हवाला दिया गया जो ज़ेर बहस आए ही नहीं, उनकी तरफ इशारा किया गया। इलाकाई हसासियत और नाजुक वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। मीडिया प्लेटफॉर्म मुकम्मल तहकीक से काम लें, कयास आराइयों से गुरेज करें। भारत का पाकिस्तान के हाथों सिफारती महाज पर शिकस्त का एतराफ। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में भारतीय सहाफी और तजियाकार सुशांत सिंह ने आर्टिकल में लिखा अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान का सालिस बनकर उभरना भारत के लिए बड़ा धचका है। मोदी नहीं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आलमी सिफारतकारी के मरकज हैं। नई दिल्ली मशरिक़ वुस्ता मुज़ाकरात से बाहर हो गया। अमेरिका के साथ भारत का असर और रसूख कमजोर पड़ गया। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन का बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आया। पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान पुल बन गया। ट्रंप ने मोदी के बजाय इस्लामाबाद पर एतमाद किया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने भारत का बयानिया खत्म कर दिया।